ریحام خان نے تیسری شادی کر لی ہے اور یہ بات تقریباً پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس بات پر مختلف ریئیکشنز دیے، اس کو سراہا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس شادی کی مخالفت کی۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ اس بات پر ہنگامہ برپا ہے؟ اب اگر دیکھا جائے تو ایک عورت جس کی زندگی میں شاید کئی نشیب و فراز آئے ہوں، انہوں نے مرزا بلال سے تیسری شادی کر لی ہے اور اس میں غلط بھی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی کچھ طبقات ایسے ہیں جن کو شاید یہ بات بری لگی ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس جوڑے کے ایج فیکٹر کو لے کے غم زدہ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ لڑکے نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے کوئی اچھا نہیں کیا، اور کوئی ریحام خان پر اعتراض اٹھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سے چھوٹی عمر کے آدمی سے شادی کیوں کی۔ اب اگر بلال اور ریحام خوش ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ ایک مثال بھی ہے نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اور دوسرا طبقہ ایک سیاسی جماعت ہے، کیونکہ سبھی کے علم میں ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ ریحام خان کا سابق شوہر رہ چکا ہے، لیکن یہ بات اب ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہو، سو وہ الگ ہو گئے۔ لیکن ہماری قوم کی قسمت کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ٹرولرز اور میمرز اپنی ہی ایک دنیا میں مگن ہیں، جو کسی بھی موضوع کا مذاق بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسی پوسٹس منٹوں میں وائرل بھی ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس سے ٹھیک ٹھاک کمائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تنقید کرنے والے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر اس بات جو کہ شاید صحیح ہو پر اعتراض ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی چٹ پٹی خبر ملے جس پر وہ زیادہ سے زیادہ ویوز لے سکیں اور ان کا نظام چل سکے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم نے اس بات کو چٹ پٹی اس لیے بولا کیونکہ شاید پاکستان جیسے ملک میں شادی ایک آل ٹائم فیوریٹ ٹاپک مانا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ پاکستان میں بننے والے ڈراموں سے لے لیں۔ زیادہ تر ڈراموں میں آپ کو کسی جوڑے کی محبت کی کہانی یا پھر ان کی شادی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تو یا تو کوئی اس شادی کو رکوانے کی کوشش کرے گا یا کوئی اور سازش ہو جائے گی جس کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ آ جائے گی، یا کوئی اس سے حسد کر رہا ہوگا، اور زیادہ تر کردار تو ناراض ہی نظر آئیں گے۔ تو اس سسپینس کو ڈرامے کی آخری قسط تک برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ویورز اسی تجسس میں رہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ اس نئے شادی شدہ جوڑے نے ٹویٹر پر بہت سی ٹویٹس کی ہیں جس میں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو اگر کوئی خوش ہے تو ان کو خوش رہنے دیا جائے۔ ایسا کرنے سے آپ کی اپنی زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کچھ ہم سے کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔